ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خوف جو ہے یہ انسان کے نروز پر بہت ہی زیادہ ایڈورس ایفیکٹ کرتا ہے. خوف کی وجہ سے انسان کے اندر بعض ایسے اسٹیرائڈز اور ہارمونز نکلتے ہیں کہ یہ انسان کے جسم کو بیمار کر دیتے ہیں. تو خوف کے بارے میں اللہ جل شانہ یہی ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں، اور ہماری جو اکابر کی زندگی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، بخشونی، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. اس لیے کہ دیکھیے عقلی دلیل ہے. پھر میری ایک عادت کہ میں عقلی دلیل کے بغیر، وہ عقلی دلیل یہ ہے کہ ڈرنا تو اس سے ہے نا کہ جس کے ہاتھ میں مرنا ہے. جس کے ہاتھ میں مرنا ہی نہیں ہے اس سے کیوں ڈرنا؟ تو میں آپ کو اکثر مختلف واقعات سناتا ہوں، لیکن اس وجہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں آپ نا ایک حاکم سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں. اچھا اگر اس کے ہاتھ میں اختیارات نہ ہوں تو پھر آپ اس سے نہیں ڈرتے. کتنا ہی بڑا آدمی ہے. یہاں پہ ایک مثال دوں. ایک منسٹر ہیں یا ایک چیف منسٹر ہیں تو ان کے پاس اختیارات ہیں. کل کو بالفرض وہ اس منسٹری سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو چیف منسٹر کا لفظ تو ان کے پاس لگتا ہے ایکس چیف منسٹر، لیکن اختیارات نہیں ہوتے. تو جب اختیارات ہوتے ہیں تو آدمی اس بات پر پریشان ہوتا ہے. یعنی ویسے تو معاشرے میں ان کا ادب اور احترام رہتا ہے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ صاحب اختیار نہیں ہے. تو وہ ڈر اور خوف کہ اس حالت میں کہ جب وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں آدمی سوچتا ہے کہ بھئی مجھے ان کے حکم کے مطابق چلنا ہے، کہ اگر نہ چلا تو پھر یہ میری مراعات کو سلب نہ کر لیں یا مجھے سزا نہ مل جائے. تو ایک سادہ سی میں نے مثال آپ کو دی ہے کہ جب اللہ کی ذات کے ہاتھ میں موت ہے. اب دیکھیں نا، موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ موت صرف اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے. اچھا ہم ڈسکس کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا، ایک کہتے ہیں ناؤ دا سبجیکٹ از اوپن فار ڈسکشن. آئیے جی ڈسکس کریں. آپ بتائیے جی کس کے ہاتھ میں موت ہے؟ کسی درخت کے ہاتھ میں موت ہے؟ کسی شجر کے ہاتھ میں موت ہے؟ کسی انسان کے ہاتھ میں موت ہے؟ اچھا دیکھیے میں آپ کو اس کی بھی دلیل دیتا ہوں. اگر کسی انسان کے ہاتھ میں موت ہو اور وہ مرڈرر ہو، یعنی قاتل ہو، اور وہ لوگوں کو قتل کرنا چاہتا ہو، تو اس کے ہاتھ میں موت ہو، وہ تو پھر جب چاہے جس مرضی بندوں کو قتل کر دے، پورا شہر ہی الٹا گرا ہو. اگر اللہ جل شانہ یہ موت کسی ہاتھ میں دیتے تھے، اگر اللہ جل شانہ یہ موت کسی کے ہاتھ میں دے دیتے یا کسی کے اختیار میں دے دیتے تو جو جس کا مخالف ہوتا اس کو مارنا چاہتا وہ تو مار ہی جاتا. لیکن دیکھنے میں آیا کہ بعض اوقات تو
وہ خود مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس کو سزا دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اتنی سادہ سی بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سیکولر کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت جو کسی انسان کے ہاتھ میں، اچھا موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک لمحہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ابھی موت تو کسی انسان کے ہاتھ میں ہے، یہ بات کہتے ہیں تو ہم شرک ہی کر رہے ہیں نا، لیکن ایک لمحہ کے لیے سوچتے ہیں اور استغفار کر لیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کہ موت کسی کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں ہے، کسی خاص ایک انسان کے ہاتھ میں موت ہے، جب چاہتا ہے کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو یعنی قتل کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو سلب کر لیتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک عقلی اصول ثابت ہوتا ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں موت ہے تو پھر یہ بھی کہیے کہ اس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے۔ دیکھیں ٹھیک ہے نا، اگر وہ مار سکتا ہے تو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور مرے کو زندہ بھی کر دیا کرے، جو مر جائے جو قتل ہو جائے پھر اس کو زندہ بھی کر دیا کرے۔ تو نہ کوئی دیکھو بیٹا، یہ تو میری گفتگو اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف زوائد میں سے ہے، اور کوئی اہل ایمان سنے تو کہہ دیے تو لایانی باتیں آپ کر رہے ہیں، موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں، کیا آپ نے رٹ لگائی ہے موت بندوں کے ہاتھ میں؟ تو عزیزان گرامی، موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس کو کہتے ہیں توحید، اور اس کو کہتے ہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ایک الہ۔ اچھا بیٹا، لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب آئیے ایک لمحہ کے لیے اور ذرا چھیڑا چھاڑی کریں، وہ کہ اگر الہ کے وہ ہوتا ہے جو رزق دیتا ہے تو ٹھیک ہے، بڑی بالکل صحیح کہ کوئی رزق نہیں دیتا سوائے اللہ کے، ہونا ہی الہ کے اندر یہ صرف تو لازمی ہونی چاہیے کہ رزق بھی اسی کے اختیار میں ہو۔ ہم کہتے ہیں الہ عزت بھی دے دیتا ہے، الہ ذلت کی بھی اسی کی طرف آ جاتی ہے، ذلت سے بچا بھی لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں الہ جو ہے وہ شفا بھی دیتا ہے، الہ جو ہے وہ بیماری بھی آ جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ الہ جہاں رازق ہے، جہاں نفع نقصان کا مالک ہے، لیکن ایک الہ میں نا ویکنیس ہے، وہ کمزوری ہے کہ الہ نا کسی کو مار نہیں سکتا یا کسی کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تو بیٹا کیا واحد گفتگو ہوگی، وہ کون سا الہ ہے کہ جو زندہ بھی نہ کر سکے اور موت بھی اس کے اختیار میں نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے پھر دو الہ ہوئے۔ ایک الہ تو ہوا ہے جس کے ہاتھ میں رزق ہے اور عزت ہے، ذلت ہے، اور جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، اور پھر یہ کوئی علیحدہ الہ ہے کہ جو مارنے والا، تو یہ تو وہی مورتیوں والی اور ہندوؤں والی اور یہ مشرکوں والی باتیں ہو گئیں۔ تو بیٹا الہ کہتے ہی وہ ہیں کہ جو الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو کیف تکفرون باللہ، تم اللہ جل شانہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ تم کیا تھے؟ کنتم امواتن، کہ تم ایک موت تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں اللہ کی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ خدا کے واسطے کلمے کی جو حقیقت ہے وہ اپنے اندر داخل کریں۔ کلمہ جو ہے وہ توحید ہے، اور سارا دین جو ہے، سارا دین جو ہے وہ توحید ہے، اور سارا ایمان جو ہے وہ توحید ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی توحید ہے، سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ اچھا میں آپ کو ثابت کروں، سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک۔ تو شرک کا بالمقابل کیا ہے؟ توحید ہے۔ سب سے بڑی گناہ دل آزاری ہے، اور سب سے بڑی نیکی دلداری ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، دو تضاد میں نے پیش کر دیے کہ سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، اور اس کے بالمقابل پھر سب سے بڑا گناہ دلداری، لوگوں کے دلوں کو تالیف قلوب کرنا، اچھا انہیں خوش کرنا۔ اسی طرح ان الشرک لظلم
اللہ اکبر، عظیم عظیم اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی بے انصافی ہے. یعنی اس کا آپ کو میں ترجمہ کروں، یہ میرے ساتھ اتنی بڑی بے انصافی ہے کہ میرے ساتھ شریک کر دیا رب کے ساتھ. وہ شرم نہیں آتی؟ جیسے بیٹا میں آپ کو مثال دوں کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، مثالیں ہی ہیں. تو جیسے ایک اپنا شخص بیٹا کہ اپنے باپ کو، باپ تو میرا باپ ہے اور تو بھی میرا، دونوں تو میرے باپ ہے. دیکھو انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنا بڑا جرم ہوگا، کتنا بڑا جرم ہوگا. باپ تو ایک ہی ہے، رب تو ایک ہی ہے. تو وہ تو اصل جو صاحب ایمان ہے اس کی صفت ہے کہ وہ مواحد ہوتا ہے. قل هو اللہ احد، وہ مواحد ہوتا ہے. تو میں نے اپنی بات کو کھینچا اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کے قلب سے خوف نکل جائے موت کا، کہ بیٹا جتنی تم کرونا وائرس سے کر رہے ہو نا، میں تو بہت زیادہ کر رہا ہوں. جتنی تم کرونا وائرس سے احتیاط کر رہے ہو نا، بلا مبالغہ میں اسے بہت زیادہ کر رہا ہوں. پتہ کیوں؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں احتیاط کیا ہوتی ہے. تم تو ماسک پر ڈال کے تو سمجھتے ہو بس احتیاط ہوگی. ماسک پہننا بہت ضروری ہے. ماسک پہنو، اور ماسک اس طرح پہنو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ماسک پہنو. اپنے لیے بھی پہنو، دوسروں کے لیے پہنو. یعنی سب سے بہترین شخص وہ ہے لوگوں کو نفع پہنچائیں. تو مجھے بتاؤ جو لوگوں کو نفع تو نہ پہنچا سکے، نقصان پہنچائے، اس کے بعد وہ تو پھر برا شخص ہوا نا. میرے سے اگر کسی کو ایک بات لگتی ہے اور میں اس سے اگر یعنی حفظ ما تقدم کے طور پر جو پریکاشنز ہیں، جو حفاظتی تدابیر ہیں، وہ اختیار نہیں کرتا، تو میں ایک برا شخص ہوں. میں نے دوسروں کے لیے اچھا نہیں کیا. کئی لوگ میرے پاس خانقاہ میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کا خیال رکھتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا. ایک آدمی کو میں نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ یہاں ٹھہرنا چاہتا تھا. تو اس نے کہا میں آپ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں، میں آپ کی خیر خواہ. میں نے اس کو بہت دعائیں دی. تو اچھا، میں نے یہ بات بتانی تھی کہ میں آپ سے زیادہ احتیاط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو کلونجی بھی استعمال کرتا ہوں اور اللہ کے نام سے وہ بھی استعمال کرتا ہوں. یعنی ہلدی بھی ڈالتا ہوں تھوڑا سا، تو یہ بھی آپ استعمال کیجیے. لیکن بیٹا میں اس رب کے فضل سے عرض کرتا ہوں، صرف رب کے فضل سے، یعنی کوئی کسی کا کوئی کمال نہیں. لا حول ولا قوت. اگر اللہ میرے اوپر خوف ڈال دے تو میں کانپنا شروع ہو جاؤں. میرے رب نے میرے اوپر خوف نہیں ڈالا. تو میں بتانا چاہتا ہوں بیٹا میرے اوپر اللہ کے فضل سے، یہ آپ کا شیخ بول رہا ہے ڈاکٹر شاہد اویس، میرے پر اللہ کے فضل سے کوئی خوف نہیں ہے. بیٹا میں اتنے ماؤتھ واش یوز کرتا ہوں، میں بہترین امپورٹڈ ماؤتھ واش یوز کرتا ہوں. میں مطلب ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ میری ہر چیز اسٹرلائزڈ ہو، میرا بیڈ اسٹرلائزڈ ہو، میری یعنی جسم اسٹرلائزڈ ہو. میں اپنے جسم کو بھی اسٹرلائزڈ کرتا ہوں، میں اپنے جسم کو پورا اسٹرلائز کرتا ہوں. تو دیکھو بیٹا میں تو احتیاط کرتا ہوں، تم بھی احتیاط کرو. لیکن خوف، دیکھو بیٹا یہ بے ادبی کی بات ہے کہ میں نہ ایک وائرس سے خوف زدہ ہو جاؤں. اچھا بے ادبی کی کیا بات ہے کہ دیکھو جس سے ڈرنے کا حق تھا وہ تو رب تھا، اور اس رب سے تو میں ڈروں نا اور کرونا وائرس سے ڈر جاؤں. اب دیکھیں دوسری بات بھی میں کہتا چاہوں، اب ایک آدمی بیٹا کرونا وائرس سے نہیں ڈرتا، اور جو کرونا وائرس کے مریض ہیں ان سے خواب کا جپیاں مارتا ہے. اب اصل دیکھیں بیٹا ابھی میں نے نا ایک میڈیسن خریدنی تھی، یعنی ایک میڈیسن میں نے خریدنی تھی. تو میں گاڑی اس کے بعد بلڈ پریشر کی میڈیسنز تھیں اور کچھ اور وائٹامنس تھیں. تو بیٹا میں نے وہ میڈیسن خریدنی تھی، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اندر جاؤں یا نہ جاؤں. تو میں نے کہا میں تو بوڑھا آدمی، میں نہیں جاتا. تو میں میڈیکل سٹور میں نہیں گیا، اور وہ خادم جو ہے جو ینگ ہے وہ میڈیکل سٹور میں جا کے میرے لیے دوائی لے کے آئے. تو
تو میں نے تو اتنی احتیاط بھی کی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو درس دے رہا ہوں کہ کرونا وائرس سے نہیں ڈرنا چاہیے، لہٰذا اب آپ ہاسپٹلز میں جائیں. میرے نزدیک بغیر ضرورت کے ہاسپٹلز میں بالکل نہیں جانا چاہیے. ہاسپٹل تو آج کل ریزروائر آف انفیکشن ہے، ریزروائر آف انفیکشن، اس لیے وہاں بھی نہیں جانا چاہیے. لیکن ایک بات ہے بیٹا، وہ بات یہ ہے کہ احتیاط کا مطلب یہ بھی ہے ساتھ کے ساتھ خوف زدہ بھی ہو جاؤ اور ڈر بھی جاؤ. کیوں ڈریں ہم؟ اس لیے کہ بیٹا جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس سے ہم کیوں ڈریں، اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس سے کیوں نہ ڈریں. اب میں آپ کو وائرس کی مثال دیتا ہوں. وائرس جو ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں بھی سنیں. جیسے میں نے آپ کو ابھی کچھ اصولیات کو بیان کیا کہ ابھی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. اچھا، اب وائرس کے بارے میں سنیں. اب بیٹا جو آیا ہوا ہے جسے آپ کرونا کہتے ہیں، یہ وائرس ہے. وائرس جو ہے نا، یعنی ایک لیونگ آرگنزم ہے، اور اس مثلا اس میں بعض بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ ذرا بڑے ہوتے ہیں، مائکروسکوپ سے نظر آ جاتے ہیں. وائرس بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وہ مائکروسکوپ سے یعنی جسے کہتے ہیں نا ایکسٹرا آرڈنری، یعنی الٹرا مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں. اچھا، اب جو بھی ہے یہ پروٹوپلازم ہے، یہ وائرس ہے بیٹا. یہ یعنی میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کیا ہے. یعنی آپ کسی مائکرو بایولوجی سے پوچھ لیں اگر آپ کو میری بات پہ کی. یہ پہلی بات تو ہے کہ یہ نا، یہ وائرس، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے تو بہت ہی معاف فرمائے، یہ کوئی خدا کی شکل میں نہیں آیا. اللہ رب العزت کو وائرس کی شکل میں آنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو رب ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے. یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات یعنی فرشتے انسان کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں بھی آ جاتے تھے. یہ ایسی شکل نہیں، یہ تو ایک وائرس ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کیا ہے. اب وہ دو ہی چیزیں ہیں، کیا یہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ تو یہ تو مخلوق ہے بیٹا. سانپ اور سنیک، وینم سنیک کا جو سانپ کا جو زہر ہے وہ اتنا شدید ہے کہ کرونا تو اس کے بالمقابل کیا ہوگا. وہ تو منٹوں کے اندر، آج کل ایسے سانپ ہیں، اگر آپ افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں تو دور سے پھنکار مار دیں تو اس کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے. اچھا، اب اگر اس کا وینم، اس کا زہر اندر آپ لے جائیں، توبہ توبہ، ہیمولیسس اور ریڈ سیل بریک ہو جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے انسان کالا پڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے اس کا جسم. تو یہ بھی تو مخلوق ہے نا. اگر اتنا انویزیو ہے اور اتنا فیٹل ہے اور اتنا اس کے وینم کے اندر اتنی ٹاکسیسٹی پائی جاتی ہے، تو یہ بھی تو مخلوق ہے نا، خالق تو نہیں ہے نا. تو دوسری بات، پہلی دیکھو میرا پیراگراف میں تھا کہ مارنے والی ذات کہ جس کے دست قدرت میں زندگی اور موت ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ہے. یہ تو دیکھو نا بیٹا ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہماری تو دوسری بات یہ تھا کہ دیکھیں ڈرنا اس چیز سے چاہیے کہ جس کے پاس کچھ اختیارات ہوں. اب ایک بھنگی آپ کو کہنے لگا دیکھو تو صحیح میں تاڑا کی کرنا. ایک بھنگی آ کے آپ کو تڑی دیتا ہے، آپ کہتے ہیں بیچارہ خود جو ہے نا اس کے پاس خود کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، تانو کی کرے گا. تو جو صاحب اختیار ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب آئے تو ایک بچی نے مجھے ڈائل کیا کہ حضرت اس طرح واقعہ ہوا ہے، میں تو، میرے والد صاحب تو ہیں نہیں، تو مجھے اس نے ڈائیورس دے دی ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا اس قسم کے ہیں، وڈیرے ٹائپ ہیں، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا حق مہر نہیں دیں گے. تو میں پھر کورٹ میں جاؤں اور اس طرح. پھر اس نے مجھے بتایا کہ سونا بھی تھا کافی میرا جو میرے باپ نے دیا تھا، وہ سونا بھی نہیں دینا چاہتے. اب ہے تو بیٹا یہ بڑی ہی زیادہ ناپسندیدہ بات. تو انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ حق مہر تو تم ساری عمر نہیں لے سکو گے. ٹھیک ہے، حق مہر تو تم ساری عمر نہیں لے سکو گے. جب میں نے اس کے سارے احوال دیکھے کہ یہ اور اس کی ماں صرف 2 اکیلی خاتون ہے، بس بھائی بھی کوئی نہیں ہے جی، والد بھی نہیں ہے،
تو میں نے پتہ کیا کہا، میں نے کہا بیٹی تم نہ بہت غور و فکر سے کہا، ان سے ٹکر نہ لو، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ تمہیں بڑی تکلیف پہنچائیں گے، ان سے تم کچھ امید نہ رکھو، تم وڈرا کر لو۔ تو یہ بعض اوقات آدمی کسی کی جس کو کہتے ہیں نیوسنس ویلیو یا اس کی دہشت گردی، اس کو بھی دیکھ کے نا پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ بھئی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس بہرحال ایک پاور ہے۔ تو میں آپ کو جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا مضمون بدلا ہے میرا، میں انشاءاللہ اس پہ واپس آؤں گا، وہ بتانا ہے آپ کو چاہ رہا تھا کہ پہلی بات تو واضح ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری بات بالکل واضح ہے کہ ڈرنا اس سے چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں اختیارات ہوں۔ وڈرا آدمی کرتا ہے اپنے موقف کو یا اپنے جھکتا وہ ہے کہ جو سوچتا ہے کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جو بالکل بے اختیار ہو اس سے تو کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ اچھا، تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو کرونا ہے ہم اس سے کیوں ڈریں، کہ اگر تو یہ رب ہے تو ہم اس سے ڈریں، اور اگر یہ مخلوق ہے تو ہم اس سے کیوں ڈریں؟ تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم اب اس کی حیثیت کو متعین کریں۔ یعنی دیکھو نا، ایک کرونا کا خوف اور اس کی ہراسمنٹ اور اس کا ڈر اتنا پورے سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے، تو اس کی ہم اصلاح کریں۔ تو اس کا اصلاح کرنے کے لیے ہم اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ ایک رازق ہے، ایک مرزوق ہے، ایک معبود ہے، ایک عبد ہے، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ تو کیا آیا یہ کیا چیز ہے؟ تو دیکھیں، تمام دنیا کے سائنٹسٹ یہ کہیں گے کہ یہ مخلوق ہے، یہ ایک مخلوق ہے، وائرس ہے، یہ خود بخود پیدا ہوا ہے نہیں، اسے پیدا کیا گیا ہے، نیچرل طریقے سے پیدا کیا گیا ہے، جو نیچرل میتھڈز ہیں پیدائش کے، یا یہ کوئی بایولوجیکلی کوئی اس میں وائرس میں میوٹیشنز یا اس کے اندر کوئی مائٹوٹک چینجز لانے کے بعد کوئی تیسری شکل کوئی لیب میں پیدا کی گئی ہے جو ویرولنٹ ہو گئی ہے اور اسپریڈ ہو گئی ہے اور کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے۔ دونوں شکلوں میں یہ اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے۔ تو ہم اس کا تعین یہ کر رہے ہیں کہ یہ مخلوق ہے۔ بیٹا جب یہ مخلوق ہے تو یہ خالق تو نہیں ہے، تو جب یہ مخلوق ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ کرونا جو ہے نا وہ کسی کو موت نہیں دے سکتا۔ بس سمجھے، میں نے جو تین سالوں کا جو میری گفتگو کی جو طوالت اور جو میں نے اپنے مضمون کو پھیلایا ہے، صرف یہ آپ کو بتانے کے لیے، چونکہ یہ مخلوق ہے اور رب نہیں ہے، اور زندگی اور موت رب کے پاس ہوتی ہے، تو یہ کرونا کی مخلوق آپ کو نا موت نہیں دے سکتی۔ موت اور زندگی یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو جب کسی کے پاس موت ہی نہیں ہے اس کے اختیار میں، تو اسے ڈرنا کیا؟ اچھا، اب ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کا علاج کرنا چاہیے، اور علاج کرنا جو نا سنت ہے۔ تو جو کرونا کے مریض ہیں ان کا علاج سنت ہے۔ اچھا، دوسرا یعنی حدیث کے الفاظ تو نہیں ہیں، اکابر نے الفاظ کے ہیں کہ احتیاط کرنا یا پرہیز کرنا یہ واجب ہے اور علاج کرنا سنت ہے۔ یعنی ہمیں کرونا، جب کوئی آدمی کرونا میں مبتلا ہو جائے تو اس کا علاج تو سنت ہے، اس کو علاج کرانا ہے۔ لیکن جب وہ کرونا میں نہیں مبتلا تو اس وقت کرونا سے بچنا واجب ہے اس کے لیے۔ پرہیز کرنا، پریونشن، پرہیز کرنا، اس کے بارے میں کہا گیا واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اور آپ کو تو واجب جو ہے وہ تو فرض کے قریب ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں پرہیز کرنا۔ اب پرہیز کرنے کے اندر وہ سارے پریکاشنز آئیں گے کہ آپ جس کو کہتے ہیں ڈسٹنس کیپ کریں،
جس کو اب سماجی فاصلہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک اور یہ ساری دوسری چیزیں استعمال کریں، تو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ یعنی یہ بھی ایک سبب ہے، اللہ فضل فرمائیں گے۔ تو غیر ضروری طور پہ تو لوگوں سے ملنا اور ایک دوسرے میں مکس اپ ہونا، میں تو اس کا فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں جائز۔ جب علماء اور ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ سماجی ڈسٹنس کیپ کریں تو وہ کیپ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ بات ختم ہوگی۔ اب علاج کا مسئلہ بھی یعنی احتیاط کا مسئلہ، حفاظتی تدابیر کا مسئلہ بھی طے ہو گیا، تو اب صرف اتنی بات کی جائے گی، اب بیٹا اتنی بات کی جائے گی، اب اتنی بات کی جائے گی، اتنی بات صرف کی جائے گی، اب اتنی بات کی جائے گی کہ آخر ڈرنا کیوں؟ یہ ذرا بچے آگے تھے تو میرا مضمون خراب ہوا۔ میں بتا رہا تھا کہ بیٹا پھر ڈرنا کیوں؟ دیکھو نا بیٹا، مسلمان کا عقیدہ اور کافر کا عقیدہ دونوں برابر ہیں، مسلمان کا طریق اور کفر کا طریق دونوں برابر ہیں۔ جس طریقے سے امریکنز، یورپینز، چائنیز کرونا کو ڈیل کریں گے، یعنی ٹیک کریں گے یعنی اپنی لائف میں، یعنی میڈیکلی تو ہم اسی طرح ڈیل کریں گے جس طرح ہمیں اس کے اسپیشلسٹ بتا رہے ہیں، اور وہ باہر کے لوگ ہیں۔ جس طریقے سے میڈیکلی ہمیں کہا جائے گا ہم اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے، لیکن بیٹا اپنی زندگی کے اندر ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ ہم کتنا اس کو دخل انداز کر کے کتنا اس کو اپنے سر اور دماغ پہ سوار کر لیں۔ تو جتنا انہوں نے کفار نے سوار کیا اتنا ہی ہم کر لیں گے، تو پھر ہمارے اور اس کے اندر فرق کیا ہوگا؟ ہمارے اور اس کے اندر فرق کیا ہوگا؟ ہمارے اور اس کے اندر کیا فرق ہوگا؟ وہی انداز، وہی سوچ، وہی خوف، وہی یعنی طریقہ زندگی جو ان کا ہے، ایک میٹر کو، ایک پرابلم کو سالو کرنے کا، ایگزیکٹلی وہی طریقہ ہمارا ہو، تو مسلمان اور غیر مسلمان میں کیا فرق ہوگا؟ تو اس لیے آپ کرونا سے کہ مائکرو وائرس سے ڈریے مت، ایک بات۔ دوسرا، اس کے ہاتھ میں موت نہیں۔ تیسرا، یہ مخلوق ہے۔ چوتھا، یہ سبب ہے موت کا، یہ موت نہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اب یہاں پر ایمان سیکھیے، اس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس وائرس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں۔ کاش کہ آپ میری اس بات کو سمجھ سکیں، اور خدا کرے کہ مجھے اللہ سعادت اور توفیق دے کہ میں سمجھا سکوں۔ نہ تو آپ اللہ کے فضل سے سمجھ سکتے ہیں، اور نہ آپ اللہ کے فضل کے بغیر سمجھ سکتے ہیں، اور نہ میں اللہ کے فضل کے بغیر سمجھا سکتا ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیجیے میرے اخیر کی جو بات ہے وہ 2-3 منٹ کی سنیے۔ یہ کرونا جو ہے نا، یہ سبب ہے موت کا، یہ موت کا ایک سبب ہے۔ میں پھر ریپیٹ کروں، کرونا موت کا ایک سبب ہے، جیسے کہ یہ عالم اسباب ہے، جیسے کہ بیج درخت کا سبب ہے، لیکن ہر بیج تو نہیں پنپتا، ہر بیج درخت نہیں بنتا، لیکن جس کو اللہ جل شانہ اگائیں تو وہ پھر درخت بن جاتا ہے، اسے پھل لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کرونا جو ہے نا موت کا سبب ہے۔ تو جس طرح ہارٹ فیلئر موت کا سبب ہے، رینل فیلئر گردوں کا فیل ہو جانا موت کا سبب ہے، لیور فیلئر جگر کا فیل ہو جانا موت کا سبب ہے، کینسر موت کا سبب ہے، جس طرح کے ایکسیڈنٹس موت کا سبب ہے، جس طرح کے الیکٹرک شاک موت کا سبب ہے، جس طرح کے بیٹا بعض اوقات
یعنی اللہ معاف فرمائے آگ لگ جاتی ہے، وہ جیسے چولہوں کے اوپر عورتوں کا یہ معاملہ اللہ محفوظ رکھے، یہ موت کا سبب ہے۔ بیٹا جہاز کا، جیسے جو کراچی میں جہاز گرا ہے، یہ موت کا سبب ہے، اور بیٹا اسی طرح بعض اوقات بحری جہاز جو ہے وہ موت کا سبب ہے، اور جس طرح بیٹا وہ جو ٹرینز آپس میں ملی تھیں وہ موت کا سبب ہے۔ تو موت کے اسباب تو بہت سارے ہیں۔ اب ایک شخص کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو ہمارے ایک گارڈنر تھا، اس کو سانپ کاٹ گیا، اللہ نے اس کو بچا لیا، لیکن سانپ کا کاٹنا یہ موت کا سبب ہے۔ اب آئیے بیٹا ہیپیٹائٹس بی کسی کو ہوتا ہے، الٹیمیٹلی بالآخر جب اس کو ٹریٹ نہ کیا وہ بھی موت کا سبب ہے۔ ہیپیٹائٹس سی بھی موت کا سبب ہے۔ آئیے تاکہ آپ میں جنرلائز ہوں تو میرا خیال میں آپ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ تو بیٹا یہ جو شوگر ہے، ڈائبٹیز، یہ موت کا سبب نہیں۔ یہ ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کہ بعض کو اتنا بڑھتا ہے تو کہ آدمی کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، تو ہائپر ٹینشن موت کا سبب نہیں ہے، تو ڈائبٹیز موت کا سبب نہیں ہے، تو بیٹا یہ جو ہارٹ کی پرابلمس ہیں یہ موت کا سبب نہیں ہے۔ تو جو سارے موت کے سبب ہیں اس کے اندر بیٹا ایک اور ہے ٹائیفائڈ، وہ یہ بھی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر بیٹا ٹی بی، کسی زمانے میں ٹی بی کا جو بیکٹیریا تھا، مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس، یہ بھی تو موت کا سبب ہے، تو کرونا بھی موت کا سبب ہے۔ تو موت کے اسباب تو پہلے سے موجود ہیں، لہذا اس پر اتنا پریشان کیوں ہونا، اس درجے کا اس پر کیوں پریشان ہونا۔ تو بیٹا میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو میں آپ کی خدمت میں بات پیش کر رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ یہ موت کا سبب ہے، یہ ساری اشیاء موت کا سبب ہے۔ تو بیٹا اگر اسباب سے ڈرنا ہے تو پھر ہائپر ٹینشن سے بھی ڈرو، ڈائبٹیز سے بھی ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، صرف اللہ سے۔ تو بیٹا یہ اسباب ہیں، تم نہ بسم اللہ الذی لا ضرور پڑھو، اور اس کے ساتھ فاستقیلہ پڑھو، اور یہ جو 100 گرام کلونجی، 100 گرام ہلدی اور 50 یہ جو ہے نا بیٹا یہ 50 گرام کالی، یہ جو اس کو استعمال کرو۔ اور تیسری چیز بیٹا میں عرض کروں، سورہ یاسین باقاعدگی سے پڑھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا